اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام، حاضرین معزز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ معزز سامعین اکرام، بہت ہی خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں۔ مبارکباد کے لائق ہیں جناب محمد اطہر صاحب، جنہوں نے شادی کی اس تقریب میں جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کا انعقاد کیا، ورنہ آج شادی کی رات میں کیا ہوتا ہے یہ ہم اور آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کی شادیوں میں رات جگہ جس دن ہوتا ہے، جس دن رات جگہ ہوتا ہے، اس دن کیا کیا ہوتا ہے یہ خوب اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اور آپ مل کر کے اللہ، اس کے رسول اور اس کے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس محفل پاک کی برکت سے ان شادیوں کو آبادی خانہ میں تبدیل فرما دے، ان میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حفاظ اکرام، شورا اکرام کی ایک بہترین جماعت آپ کے سامنے موجود ہے۔ آل رسول شہزادہ مخدوم سمنا حضرت علامہ مولانا سید نور اشرف صاحب جائسی علیہ رحمت جائسی مقدس اللہ نورانی بھی تشریف فرما ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سید مخلص صاحب قبلہ وہ بھی جلوہ گر ہیں، ان کا بھی خطاب نایاب ہونا ہے۔
اس طریقے سے علماء اکرام کی، شورا اکرام کی ایک لسٹ جو ہے لمبی ہے. حصول برکت کے لیے میں 2-4-10 منٹ آپ کے سامنے حاضر رہوں گا اور اپنے آنے والے تمام خطبہ اور شورا سے گزارش کروں گا کہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے 2-3 اشعار سے زیادہ نہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو بہتر ہوگا، جیسا کہ حکم ہے سیدی سرکار سید نور میاں قبلہ کا. انہیں کے حکموں کے مطابق میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ سب سے پہلے ایمان لے آؤ. اور جب ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں. ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اللہ کا خوف رکھیں، ہمارے دل میں خوف خدا ہو. یہ دوسری چیز ہے اتقوا اللہ، دوسری چیز خوف خدا. وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ تیسری چیز ہے. 3 باتوں کا ذکر قرآن میں اس آیت مبارکہ میں فرمایا. تو اب ہم ایمان تو لے آئے، پیدائشی مسلمان ہیں. آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم پیدائشی مسلمان کہلاتے ہیں. ہمارا ایمان کامل ہے، مسلمان ہیں، تو اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. اب اللہ سے ڈریں گے تو ہمیں کیسے ڈرنا ہوگا؟ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اگر انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، زنا کے قریب نہیں جائے گا. اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے تو نمازیں پنجوکتا جو ہے نماز کی پابندی کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ماں باپ کو ستائے گا نہیں، پڑوسیوں کو ستائے گا نہیں، کسی پڑوسی کی زمین کو ہڑپے گا نہیں. اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ کا خوف ہے، تو وہ رات کی تاریکی میں بھی گناہ سے بچتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ رات کی تاریکی نہیں بلکہ دل کے اجالے میں بھی گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. آج آپ دیکھیں، شرابی شراب پیتا ہے، اگر اس کے دل میں خوف خدا ہو جائے تو شراب پینا چھوڑ دے گا. اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو وہ شراب نہیں پیے گا. لیکن شراب پیتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اپنے بھائی کی زمین کو ہڑپ لیا ہے، اپنے بھائی کے مال و اسباب کو چھین لیا ہے، پتہ چلا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو کل میدان قیامت میں اسے حساب دینا ہوگا، اس لیے اللہ سے ڈرتا تو پھر وہ اپنے بھائی کے مال کو ہڑپ نہیں کرتا، اپنے بھائی کے مال کو غصب نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے بھائی کے مال میں برابری کا حصے دار ہے تو اپنے بھائی کی ہر طرح سے لحاظ رکھتا. اگر 2 روپے تمہارا بھائی زیادہ دے دے گا تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ اگر ہمارا بھائی 10 روپے 20 روپے زیادہ لے لے، ہمارے حصے سے زیادہ چلا جائے، اگر 2 بوری غلہ اس کا زیادہ ہو جائے گا تو کون کھائے گا؟ بھتیجا کھائے گا، بھائی کھائے گا، اس کے بچے کھائیں گے. اگر اس کے بچے کھائیں گے، یہ بھی تو تمہارے ہی بچے ہیں. لیکن انسان کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ یہ میرا ہی بھتیجا ہے. کہیں بھی جائے گا نام میرا ہوگا کہ فلاں کا شخص کا بھتیجا ہے، اگرچہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میری سگی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر یہ میرا مال کھاتا ہے تو میرا مال کھانے کے بعد میرا ہی بھتیجا کہلائے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو وہ گناہ سے بچے گا. تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے. آج ہم نے محفل پاک میلاد منعقد کر لی.
ابھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اب کل شادی ہوگی تو ایسا نہ کریے گا کہ شادی ہو اور وہ شادی میں جو ہے رات میں نیک کام کیے اور کل صبح ڈانس ہونے لگے پھر خرافات ہونے لگے. ایسا بھی مت کریے گا. تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کے ساتھ ہونے میں ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے کہ سچے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جو سچا ہوتا ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. جب اس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں تو ہمیں نیک کام کی تلقین کرتا ہے. ہم جب نیک کام کسی اللہ والے کی صحبت و رفاقت حاصل کر لیں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یقیناً وہ ہمیں اچھی بات بتائے گا، برے کام سے روکے گا. اور جب ہمیں اچھی بات بتائے گا تو یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تو میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. میرے دوستو، حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں. جس طریقے سے نبیوں میں تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اسی طریقے سے تمام اولیاء میں سب سے بڑا مقام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور یہ مقام اگرچہ آپ مادرزاد ولی ہیں، آپ کی پیدائش پاک سے پہلے آپ کے تذکرے ہوتے رہے، پیدائش پاک سے پہلے آپ کا ذکر ہوتا رہا. لیکن جب آپ پیدا ہوتے ہیں 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر پاک ہوتی ہے، استاد محترم کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے جب بسم اللہ شریف شروع کی ہے تو 17 پارہ حفظ مکمل سنا دیا ہے. اگرچہ آپ مادرزاد ولی ہیں لیکن آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے 18 سال کی جوانی میں 18 سال تک علم حاصل کرتے رہے. اس کے بعد ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں، اے امی جان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اب جیلان سے بغداد جانا چاہتا ہوں. ماں نے یہ نہیں کہا تھا میرے بیٹے میری عمر 70 سال کے قریب ہو رہی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہو، اے میرے بیٹے اب اس عمر میں مجھے تنہا چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو. لیکن ماں نے کہا تھا اے بیٹے اگر تم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے تمہیں بخوشی اجازت ہے. ماں نے اس بیٹے کو اجازت دے دی. بغداد معلّہ کی جانب روانہ ہو گئی. بغداد معلّہ میں داخل ہونے سے پہلے ہاتف غیبی نے آواز دی، اے عبدالقادر ابھی تم بغداد میں داخل نہیں ہو سکتے، ابھی آپ بغداد میں داخل نہیں ہو سکتے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال تک بغداد معلّہ کی سرزمین پر داخل نہیں ہوئے. 7 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز آتی ہے، ہاتف غیبی نے آواز دی، اے عبدالقادر جیلانی اب تم بغداد میں داخل ہو سکتے ہو. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلّہ میں داخل ہوتے ہیں. حضرت حماد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں سب سے پہلے آپ نے داخل ہوئے. تو میرے بزرگ اور دوستو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 7 سال تک بغداد کے جنگلات میں گھومتے رہے تو آپ کے پاس کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہ سوکھی روٹیاں، یہ سبزیاں، ہری ہری سبزیاں پتیاں کھا کر کے آپ جو ہے گزارا کیا کرتے تھے. اس طریقے سے آپ نے زہد و تقوی اختیار کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ بلند بالا مقام عطا فرمایا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کی بات اگر کریں، آپ آخری بات عرض کرو کہ آپ دیکھیں مورخین لکھتے ہیں کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نکلتے تھے بڑی قیمتی لباس پہنا کرتے تھے. آج ہمارے دروازے پر یہ جو کھوٹے گڑے ہوئے ہیں لکڑی کے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان تھی کہ آپ کے دروازے پر جو کھوٹے بھی باندھے جاتے تھے جانوروں کے لیے وہ سونے کے کھوٹے رہا کرتے تھے. اتنا مال اللہ نے دیا تھا لیکن کبھی گھمنڈ نہیں کیا. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قیمتی لباس پہن کر کے جنگل سے گزر رہے ہیں. ایک راہگیر جو ہے، ایک رہزن جو ہے، ڈاکو، ایک چور جو ہے، اس کی نگاہ پڑی کہ اتنا قیمتی لباس اور یہ طرح چلے جا رہے ہیں.
جیسے ہی اس بندے نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبے کو پکڑا اور سوچا کہ اسے چھین لوں، اس نے غلط ارادے سے پکڑا تھا، لیکن میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے پروردگار عالم، اس نے تیرے محبوب بندے کے دامن کو پکڑ لیا ہے، اب قیامت تک اس کے دامن سے، اس کے ہاتھ سے میرے دامن کو چھوڑنے مت دینا۔ اس نے تیرے محبوب بندے کے دامن کو پکڑ لیا ہے، اے پروردگار عالم، اسے اب اس کے فیض سے مالا مال فرما دے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، مؤرخین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کے صدقے میں اس چور کو ولی اللہ بنا دیا تھا، اگرچہ اس کی نیت چوری کی تھی، لیکن سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اب یہ میرے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے، پروردگار عالم میرے دامن کی لاج رکھ لے۔ تو میرے دوستوں، نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، میں اور کیا، میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے جس کے ہاتھ نہ کچھ ہو۔ نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کی نسبت کسی اچھی چیز سے ہو جائے تو وہ بھی ممتاز ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر ہماری اور آپ کی نسبت سرکار غوث اعظم سے ہو جائے تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے مقربین